السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور 14 مئی 2020 ہے۔ سوال جواب جو آئے ہوئے ہیں ہم نے ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور اگر کسی کا جواب رہ گیا ہے تو وہ ہم دوبارہ ہم سے ذاتی طور پر پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، اس بار حج کا معاملہ ایسا ہے کہ ابھی تک کوئی بات واضح نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ رقم جمع کر دی ہے اور کچھ رقم رکھے ہوئے ہیں، تو جو رقم جمع ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پوری بات سمجھ لیں، ابھی واضح نہیں ہے، لہذا وہ رقم واپس آئے گی یہ ابھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ جب تک حج ڈکلیئر نہیں ہوگا تب تک رقم کا کوئی، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس پر ابھی زکوٰۃ کو چھوڑ دیا جائے، جب وہ واپس آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اور رہی جو رقم آپ کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ 4-5 مہینہ پہلے بھی ہمارے پاس کچھ رقم آئی تھی جس پر سال ابھی نہیں گزرا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی جو 4-5 مہینہ پہلے آئی اس پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں سال بھر گزرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس نے ابھی زکوٰۃ کوالیفائی نہیں کیا ہے، ایسا شخص کے پاس اگر پیسہ آیا پہلی مرتبہ تو اس کو سال بھر گزرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اگر زکوٰۃ دینے کو اس نے پہلی رمضان کو طے کر رکھا ہے تو پہلی رمضان سے 5 دن پہلے بھی کوئی پیسہ آئے گا اس کے اوپر بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ دینے میں جس شخص کو زکوٰۃ دیتا ہوں وہ بڑا ناشکرا ہے اور ہماری برائی بھی کرتا رہتا ہے، اور مجھے ایسا بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کے حالات اس بار بہتر ہیں۔ میں ہر سال اسی کو زکوٰۃ دیتا تو کیا ضروری ہے کہ میں اس بار بھی اسی کو زکوٰۃ دوں؟ لیکن سب سے پہلی بات تو جان لیں کہ آپ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کا شکر ادا کرے۔ آپ کی برائی کرنا، آپ کی ناشکری کرنا الگ بات ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں تو پھر آپ زکوٰۃ کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے زکوٰۃ دینے سے کہ وہ ہمارے کام کا نہیں ہے، ہماری بات نہیں سنتا، ہماری تعریف نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، یہ سب وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب، میں نے ایک صاحب کو قرض دیا ہے اور وہ غریب آدمی ہے، اب مجھے کچھ کفارہ دینا ہے، تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ جو میں نے قرضہ دیا ہے وہی کفارے کی نیت کر لوں؟ ایسا ممکن ہے؟ ایسا قطعی ممکن نہیں ہے۔ کل بھی یہ بارے میں بتایا تھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرضہ دے دیا ہے اور اب قرضہ دینے کے بعد جو ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے بندہ، لہذا چلو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ممکن ہے، اس کے پہلے بھی میں نے ایک پر بات کی ہے مستقل، یہ تو ممکن ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے آپ اس سے کہیں کہ دیکھو بھائی، تمہارے پاس پیسے نہیں، لہذا لیجیے میں یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ کے پیسے چلے جائیں تو آپ اس سے کہیں اب میرا قرضہ واپس کر دو۔ یہ تو ممکن ہے۔ سیم اس کیس میں بھی یہی کفارے والے میں کہ آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ اس کو کفارہ دے دیں، کفارہ دینے کے بعد آپ کہیں کہ میری زکوٰۃ واپس کر دو، میرا قرضہ واپس کر دو، یہ ممکن ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل کورونا کی وجہ سے بہت گہری گہری قبریں بنائی جاتی ہیں اور اس میں جو ہے ڈائریکٹ مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے تابوت کے اوپر، تو سوال یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں، اور تو پھر وہ جب مٹی سے دبا ہوا ہے یا یہ کہ اس کے اٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اٹھے گا؟ دیکھیں، یہ سارا جو اٹھنا اٹھانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جو کہتے ہیں قبر کشادہ ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ہم ایمان لاتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اور اس قبر سے یہی گڑھا مراد ہے یا وہ عالم ارواح ہے جہاں پر روح موجود ہے؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عالم ارواح ہے جہاں پر روحیں رہتی ہیں، لہذا یہ جو ظاہری طور پر ہے یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ کبھی قبر پہ عذاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ سب وقتی طور پر ہو جاتا ہے، اللہ دکھلا دیتا ہے، تو اس طریقے سے یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں اور کارنامے ہیں، اس کے لیے ساری کوئی چیزیں جو ہے وہ مانے نہیں ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم نے جمعہ پچھلے 3-4 مرتبہ سے ہم نے جمعہ پڑھا اور 2 ہی مرد تھے اور کوئی مرد نہیں تھا، بقیہ عورتیں تھیں، امام کے علاوہ 2 ہی مرد تھے، تو ہمارا جمعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا ہے تو اب 4 جمعہ جو ہم نے ایسے پڑھا اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں،
امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا شرط ہے. اگر 3 آدمی نہیں ہے تو جمعہ نہیں کیا جا سکتا. اب زیادہ تر مفتیوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ایسا کسی نے کر دیا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کا جمعہ نہیں ہوا، اس کو ظہر پڑھنا چاہیے. اب ظہر پڑھنے کی جو بات ہے، چاہے وہ ظہر جتنے لوگوں نے کیا ہے وہ تو گھر ہی کے لوگ ہیں، لہٰذا ان کو بتا دیا جائے کہ اپنی اپنی ظہر آپ لوگ 4 ظہر جو ہے وہ دہرا لیجئے. تو اس کی شکل جماعت سے بھی دہرائی جا سکتی ہے. بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر دہرائی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے. پوچھا گیا وہاں صاحب پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن آفس میں اور کالج میں اگر منہ ڈھانک کر جایا جائے تو انٹری نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسی شکل میں کیا کیا جائے؟ یہ مجبوری ہے. پورے بدن کا پردہ کرے آدمی، سطر کو ڈھانکے. مجبوری درجے میں اگر منہ کھولنے کی ایسی بات ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. پوچھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن میں جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اگر اس میں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت عیدگاہ میں نہیں دی گئی تو پھر نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بات سمجھ لیں، کیونکہ کئی لوگوں کے سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ اس کے بارے میں پوری تفصیلی بات سمجھ لیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جہاں جمعہ پڑھ رہے تھے پچھلے 4 جمعہ سے، وہ لوگ وہاں ویسے ہی عید کی نماز پڑھ لیں جیسے عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے. نمبر 1، جن مسجدوں میں جمعہ ہو رہا تھا جہاں 4-5 آدمی نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پر لوگ عید اسی طرح پڑھ لیں جس طریقے سے عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی ہے. اب رہے وہ لوگ جو نہ جمعہ مسجد میں جا پا رہے تھے اور نہ گھر میں جمعہ کر رہے تھے بلکہ ظہر پڑھ رہے تھے، ایسے آدمی کیا کریں؟ اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے. ایک شکل یہ ہے کہ زیادہ اور جگہوں پر عید کی نماز پڑھ لی جائے جہاں پر جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں. گھر میں اگر 3 آدمی سے زیادہ ہیں، امام کو چھوڑ کر 3 آدمی ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں، تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ عید کی طرح نماز پڑھ لیں. اگر ایسا کوئی شخص موجود ہے کہ جو عید کی نماز بھی پڑھا سکے اور خطبہ بھی دے سکے تو بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھی جائے اور خطبہ دے دیا جائے. اگر پتہ چلا کہ عید کی نماز پڑھانے والا ہے لیکن خطبہ دینے والا نہیں ہے تو چونکہ یہ خطبہ واجب نہیں ہے لہذا کم سے کم عید کی نماز پڑھ لی جائے. اور اگر گھر میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور مسجد بھی جا نہیں پا رہے ہیں، عیدگاہ میں بھی نہیں جا پا رہے ہیں، تو پھر اس میں امام شافعی علیہ رحمہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 الگ الگ رائے ہیں. امام شافعی علیہ رحمہ کا کہنا یہ ہے کہ پھر اس کے بدلے میں 2 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھ لی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے کا کہنا ہے کہ 4 رکعت جیسے چاشت میں پڑھی جاتی ہے اس لحاظ سے 4 رکعت پڑھ لی جائے نفل، تو ایسے 4 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے. تو اس طریقے سے یہ عید کی نماز کا مسئلہ حل کیا جائے. میں پھر سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جو لوگ اب تک جمعہ جیسے پڑھ رہے تھے ویسے عید کی نماز پڑھ لیں. اگر کہیں عیدگاہ میں 10-20 لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو وہاں پڑھ لیں. جمعہ جہاں مسجد میں جیسے ہوتا تھا ویسے عید کی نماز پڑھ لیں. اگر کہیں جو عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور وہاں شرائط پائے جاتے ہیں جمعہ کے تو وہاں پر پڑھ لیا جائے. اگر امام خطبہ اور عید دونوں کرا سکتا ہے تو دونوں کرا لیا جائے، جیسے عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے ویسے گھر میں پڑھ لی جائے. اور اگر امام صرف نماز پڑھا سکتا ہے عید کی طریقے سے، خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو ایسا کر لیا جائے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے، اور امام اعظم کا مسلک ہے کہ چاشت کی طریقے سے 4 رکعت نفل ادا کر لی جائے. اس طریقے سے عید کے مسئلے کو حل کر لیا جائے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب، ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک صاحب نصاب ہیں مگر کیش ان کے ہاتھ میں ایک دم نہیں ہے اور وہ بہت پریشان ہیں، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ تو ایسے شخص کو زکوٰۃ بطور قرض دے دیا جائے فی الحال، تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اور جب اس کے پاس پیسے آویں تو وہ پیسہ واپس کر دے اور اس پیسے کو وہاں دے دیا جائے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں. ایسا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا کیا بیوہ عورت عدت کے درمیان میں کسی کی عیادت کرنے وزٹ کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ قطعی نہیں جا سکتی ہے. پوچھا گیا کیا بیوی اگر ایسا کوئی شخص ہے، مطلب بھائی ہے، باپ ہے، مر رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتی ہے تو پھر دن کے وقت میں مجبوری حالت میں جائے اور پھر وہاں سے سیدھے گھر آ جائے جہاں پر عدت گزار رہی ہے. پوچھا گیا کیا بیوی
شوہر کے قرض کو ادا کر سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے. زکوٰۃ بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. نمبر 1، زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جا سکتی. والدین سے مراد باپ کے باپ بھی کسی کو نہیں دی جا، یعنی دادا کو بھی نہیں دی جا سکتی، دادا کے والد کو بھی نہیں دی جا سکتی. تو یہ اسی طرح والدین کے علاوہ اولاد کو نہیں دی جا سکتی، بچے کو نہیں دی، اپنے لڑکے کو نہیں دی جا سکتی، اپنے لڑکے کے لڑکے کو بھی نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے کافر کو نہیں دی جا سکتی ہے، صاحب نصاب کو نہیں دی جا سکتی ہے، سید کو نہیں دی جا سکتی ہے. اتنے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بقیہ کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. لوگ بار بار پوچھتے ہیں بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو. بھائی جو رشتے دار ہیں ان کو زکوٰۃ دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے. سب سے پہلے ان کی خبر اور ان کی کھوج لینی چاہیے کہ ان کے مسائل تو نہیں ہیں، لہٰذا ان کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کرنی چاہیے. پوچھا گیا مولانا صاحب واٹس ایپ پر ایک بار بار سوال آ رہا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح جو ہے خود اللہ نے نکالی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت اونچا درجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور تمام انبیاء کی روح اور تمام رسولوں کی روح ملک الموت نے نکالی ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح نکالے؟ وہ اللہ کے حکم سے سب کی روح نکلتی، یہ بات صحیح ہے، لیکن ذاتی طور پر اللہ نے روح نکالی. یہ جو واٹس ایپ پہ چل رہا ہے یہ غلط چل رہا ہے اور کسی نے اس کو جان بوجھ کر ڈال رکھا ہے اور آپ لوگ جو ہے بار بار سوال کرتے رہتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آج کی رات سے شروع ہے. جاگنا کا لفظ استعمال نہیں کریں، عبادت کے لیے یہ رات ہے. تو کیا پوری رات جب تک عبادت نہ کی جائے تب تک لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی؟ ایسی بات نہیں ہے. لیلۃ القدر کا ایک لمحہ بھی اگر عبادت کیا گیا اور لیلۃ القدر تھی اس میں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اب یقینی بات ہے کہ جتنا کیا ہے اتنا ثواب ملے گا. پوری رات جاگتے رہے ہیں، پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں جاگ کر کے تو اس لحاظ سے ثواب ملے گا. آدھا گھنٹہ جاگتے رہے ہیں تو آدھا گھنٹے کے لحاظ سے ثواب ملے گا. لیکن اس کے لیے نہ پوری رات جاگنا ضروری ہے اور نہ آدھی رات جاگنا ضروری ہے. جو اللہ آپ کو توفیق دے اتنا روزانہ ان طاق راتوں میں تو یہ کہتا ہوں ان 10 راتوں میں روزانہ جاگا جائے اور عبادت کی جائے. بار بار میں خود کہہ رہا ہوں جاگا جانا مقصود نہیں ہے، زبان پر چڑھ گیا ہے. آپ دیکھیے پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کہ یہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ نہیں، اس میں جو طاق رات ہے اس کا ثواب ایک دم الگ ہے. بقیہ رات میں عبادت کرنے کا ثواب رمضان میں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ یقینی بات ہے کہ بہت اونچا درجہ ہے، لیکن لیلۃ القدر کے برابر نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب عفو اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک گرامر اس کا لغت کا سوال ہے. بہرحال لغت والوں نے یہ لکھا ہے کہ عفو جیسے اس رات میں جو دعا سکھائے گی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو سراپا درگزر ہے اور درگزری کو پسند کرتا ہے اور مجھے معاف فرما دے. تو لوگ کہتے ہیں کہ عفو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو فائل سے ختم کر دینا، مطلب فائل جب کھولی جائے تو وہ گناہ نظر ہی نہیں آنا. اور مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیا گیا ہے لیکن گناہ اس میں نوٹ ہے. تو یہ بات لوگوں نے کیا ہے، واللہ عالم بالصواب. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب طاق رات کی کوئی خاص عبادت ہے تو ضرور بتائیں. دیکھیں یہ واٹس ایپ والوں نے اور سوشل میڈیا والوں نے اپنی طرف سے طاق رات کی عبادتیں بنا رکھی ہیں. طاق رات کی کوئی عبادت بھی مستند نہیں ہے. بزرگوں کے واقعات، ان کے واقعات تو ٹھیک ہے، تجربہ کرنا چاہے آپ کر لیں، لیکن سنت سمجھ کر قطعی نہ کریں. نہ سنت ہے اور نہ سنت سمجھ کر کریں. آپ کا جو دل چاہتا ہے وہ عبادت کریں. بس یہ دیکھیں، یقینی بات ہے ہر آدمی تجارت وہ کرنا چاہتا ہے کہ تھوڑی بھی پونجی ہو، تھوڑا وقت لگے، منافع زیادہ ہو. ایسے ہی عبادت کہ کل کے لیے جو زیادہ کام آوے یہ تلاش کرنا چاہیے کہ کیا عبادت کی جائے کہ جو اللہ بہت خوش ہو. لیکن خدا کے واسطے ان طاقراتوں میں اس طریقے سے نہ کریں کہ آپ آج 50 رکعت پڑھیں گے، آپ 100 رکعت پڑھیں گے. یہ مقصود نہیں بنائیں، مقصود بنائیں اللہ کی رضا. پوچھا گیا مولانا صاحب کہ سنا یہ ہے کہ
آج کی رات میں یعنی پاک راتوں میں جب فرشتے آتے ہیں تو ان کے گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں جن کے گھر میں تصویر ہوتی ہے اور کتا ہوتا ہے. ایک دم صحیح بات ہے. اس کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے, اور ویسے بھی صحیح حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس گھر میں کتا اور فرشتے ہوتے ہیں, کتا اور تصویر ہوتی ہے, وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. لہذا آپ جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہوں, فرشتے کی آمد سے آپ محروم ہو جائیں گے. ان کی آمد کی جو برکت ہے, جیسے آپ کسی بڑے آدمی سے کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے گھر میں قدم رکھ دیجئے, وہ کیوں قدم رکھانا چاہتے ہیں؟ اللہ والے کا قدم ہو سکتا ہے اس کی برکت ہو گھر میں. اب یقینی بات ہے کہ اللہ والوں میں فرشتہ زیادہ بڑا اللہ والا ہے, لہٰذا اس کے گھر کے آنے سے اگر وہ گھر میں آئے گا تو زیادہ برکت ہوگی. لیکن وہ اس گھر میں قطعی نہیں آتا ہے جس گھر میں تصویریں لگی ہوتی ہیں. جو تصویر لگائے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کم سے کم ان پاک راتوں میں تو تصویریں ہٹا دی جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے بعد رکھو, لیکن کم سے کم اتنا احترام کریں تاکہ فرشتوں کی برکت سے محروم نہ ہوں. پوچھا گیا کیا صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بات کم سے کم 50 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا بدعت ہے. پوچھا گیا ہے کہ جو واٹس ایپ پر سلام آتا ہے اور اس کا جواب بھیجنا ضروری ہے, تو کیا اس میں جواب اپنے طور پر دے دیا جائے تو کافی ہے, یا یہ کہ اس پہ جواب لکھا جائے اور اس کو پہنچے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہے کہ اس کو لکھا جائے, لیکن اگر آپ نے سلام آیا اور آپ نے وعلیکم السلام کہہ دیا تو بھی ایک حد تک جو ہے جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ کیا ہو گئی, ختم ہو گئی ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب آج کل جو افطار ہوتی ہے تو کیا افطار ہلکی کرنی چاہیے اور پھر نماز پڑھ لینی چاہیے, یا یہ کہ پورا کھانا وانا کھا کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں دو کیفیت ہے. اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر افطار کر رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کو چاہیے کہ ہلکی افطاری کرے اور مغرب کی نماز جلدی پڑھے, پھر اس کے بعد اپنا جو کچھ کھانا پینا ہے کرے. لیکن اگر مسجد میں جماعت کا معاملہ ہے اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں, کیونکہ ایک پالیسی جماعت کی یہ بھی ہے کہ ٹائم کو آگے پیچھے کیا جائے اگر یہ اندازہ ہو کہ لوگ جماعت میں کثرت سے آ جائیں گے, یعنی جماعت لمبی ہو جائے گی, یعنی بڑی ہو جائے گی جماعت, زیادہ لوگ آ جائیں گے, تو پھر ایسی شکل میں بہتر یہ ہے کہ افطاری جو ہے ٹھیک سے کی جائے تاکہ جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں, جن لوگوں نے گھر میں افطاری کی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. بہرحال کوئی ایسا ہارڈ فاسٹ رول اس کا نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ فرشتے جو 3 جگہ نہیں گھر میں داخل ہوتے ہیں وہ کون سی جگہ؟ ابھی میں نے بتایا کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے, جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں فرشتہ نہیں آتا ہے. تصویر تو بہت طریقے سے ہوتی ہے. ایک تصویر یہ ہے کہ آپ نے ڈبہ خریدا لگی ہوئی ہے, ایک تصویر یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ شو کیس میں لگا کر کے احتراماً رکھی ہے, یا محبت میں رکھی ہے, یا شو پیس کے طور پہ رکھی ہے, یا اپنے پیر کی رکھی ہے اور اس کو عبادت کرتے ہیں سمجھتے ہیں, تب تو شرک ہے. جو نارمل طور پہ ہے, جس نے شوق میں رکھا ہے, میں نہیں کہوں گا شرک ہے, لیکن یہ سب سنت کے خلاف ہے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا استنجا کے بعد صابن سے ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ ناپاکی کو پاک کرنا ضروری ہے. آپ چاہے صابن لگا کے کریں, چاہے مٹی لگا کے کریں, اور چاہے بغیر صابن کے کریں. اس میں صابن یا کسی چیز کی قید نہیں ہے. مقصد یہ پیشاب لگا ہے ہاتھ میں تو پیشاب صاف ہو جانا چاہیے, پانی سے صاف ہو جانا چاہیے. کوئی دوسری نجاستیں غلیظہ لگی ہے, صاف ہو جانی چاہیے. اس کے لیے صابن استعمال کرنا, یہ نہیں کہا جاتا کیوں حضور کے زمانے میں تو صابن تھا ہی نہیں, کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صابن کا لگانا ضروری ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتیں گھر میں تراویح کی 4 رکعت 4 کی نیت سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, عورت بھی پڑھ سکتی ہیں. پوچھا گیا کیا 3 آدمی تراویح کی جماعت کر سکتے ہیں؟ ایک امام بن جائے, 2 آدمی پیچھے ہو جائے, جب جماعت کی جا سکتی ہے. افطار کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ واٹس ایپ پر بعض چیزیں ایسے ڈالتے رہتے ہیں کہ جو لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہیں. اب اس میں یہ ڈال دیا گیا کہ صاحب یہ جو آپ افطاری کرتے ہیں, افطاری کی کے بعد جو نیت کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, نیت نہیں جو دعا کرتے ہیں اللہم لک صمت, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے, بلکہ دوسری والی دعا ثابت ہے, ذهب الظمأ والی, یہ والی دعا ثابت ہے. دیکھیں حقیقت کیا ہے, پہلی والی جو حدیث ہے اللہم, یہ کیا کہتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت, یہ والی جو دعا ہے یہ حدیث ضعیف ہے.
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के ये पढ़ करके अफ्तारी की जाए। जब अफ्तारी से फारिग हो जाया जाए तो वो वाली दुआ पढ़ी जाए। ज्यादा दोनों हदीसों में तदबीक हो सकती है। उसको बिदअत कहना और ये कि एकदम गलत हो रहा है, होता क्या है कि एक आदमी को एक नई चीज मालूम हो जाती है तो वो चाहता है मार्केट में इसको खूब उछाला जाए, तो खूब उछालते रहते हैं। बहरहाल ज़ईफ हदीस है, लेकिन उसमें कोई माना के लिहाज से ऐसी खराबी नहीं मौजूद है। पूछा गया मौलाना साहब क्या पूछा गया कि रमजान में मरने वालों का न हिसाब किताब होता है, डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, क्या ये बात सही है? फिर तो बहुत से बुरे लोग ऐसे मर जाते हैं तो डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये बात गलत मालूम हुई है। जिन साहब ने भी सवाल किया है, हदीस में ये नहीं लिखा हुआ है कि रमजान में मरने वाले मुसलमान डायरेक्ट जन्नत में जाते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है। लिखा क्या है, रमजान में अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसका हिसाब किताब नहीं होता है। अब वो हिसाब किताब कितने दिन नहीं होता है? एक राय है कि रमजान भर नहीं होता है, दूसरी राय ये है कि जब तक कयामत नहीं कायम होगी तब तक नहीं होता है। लेकिन ये इसका मतलब नहीं है कि डायरेक्ट वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, गलत फहमी है। पूछा गया मौलाना साहब सास बहू का क्या मामला है और इसको कैसे रहना चाहिए? देखें ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। सास और बहू, अगर दोनों सास अगर बहू को बेटी मान ले, नौकरानी न माने, तो मसला बहुत अच्छा है। बहू जो है वो सास को अम्मा मान ले, सास न माने बल्कि अम्मा माने, तो भी मामला ठीक हो जाए। लेकिन दोनों तरफ से गड़बड़ी होती है। ये मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि दोनों लोग हमारी सुनने वालियां हैं। बात सास हैं जो बहुत क्लोज हैं, मैं उनका बहुत फैन हूँ, वो नाराज हो जाएंगी। बात बहुएं हैं जो बहुत ही फैन है, मौलाना सिराज साहब के सवाल जवाब बहुत सुनती है, वो नाराज हो जाएंगी। तो ये नहीं कह सकता हूँ कि बहुएं ज्यादा गलती करती हैं, सास गलती करती हैं, लेकिन ये बात यकीनी है कि ताली दोनों हाथ से बचती है। और इन सब मसले का हल अगर शरई लिहाज से किया जाए तो बहुत आसानी से हल हो सकता है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी में जकड़े हुए हैं और उस सोसाइटी के जकड़ने की वजह से सारा मामला है। सबसे बेहतर तरीका तो ये होता है कि सास बहू अलग अलग रहें। बेहतरीन एक साहब महाथानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और उन्होंने कहा कि हमारी बहू से बनती नहीं है, कोई तावीज दे दीजिए। मौलाना ने कहा एक बहुत अच्छी तावीज आपको दे देता हूँ, और तावीज ये है कि तुम अपने बहू को अलग कर दो। यह सबसे बेहतरीन तावीज है। लिहाजा सबसे आसान तरीका यही है, और होता यही है। बाद में लड़ भिड़ करके गाली गालम गलौज हो करके होता है अलग होना। देवरानी जिठानी रहती हैं शुरू में, उसके बाद लड़ती हैं, फिर अलग होती हैं। तो इस तरीके से लड़ाई करके अलग होने के बजाय अगर प्यार और मोहब्बत से अलग हुआ जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर वो सास को माँ जाने तो मसला नहीं है, और सास बहू को बेटी जाने तो मसला नहीं है। ये कहना जितना आसान है, अमल उतना मुश्किल है। पूछा गया है कि रमजान में मस्जिद में माइक से रातों में जगाना और नात पढ़ना और हंगामा करना, इसका शरई हुक्म क्या है? देखिए ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। बहुत से लोग हैं जिनको रोजा नहीं रखना है, बहुत से लोग हैं जो गैर मुस्लिमीन हैं। आप ऐसे देश में रहते हैं कि वहाँ सारे मुस्लिम होना जरूरी नहीं, और अगर सारे मुस्लिम भी आपके मोहल्ले में हो, आवाज कहीं भी ना जाती हो, तो भी इंसान को तकलीफ पहुंचाना हराम है। कुछ बूढ़े होंगे जिनको रोजा नहीं रखना है, कुछ औरतें होंगी जो नापाक है जिनको रोजा नहीं रखना है, कुछ बच्चे हैं जिनको रोजा नहीं रखना है, और आपने माइक पा लिया है और नात पे नात ऐसा रगा रहे हैं, लगता है कि जो है वो बड़े बड़े कारी और बड़े बड़े नातखां यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। एकदम गलत तरीका है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका मोहल्ला सब मुसलमानों का है तो एक मरतबा ऐलान कर दें भाई सेहरी का वक्त हो गया है, बस ज्यादा ज्यादा। दूसरा ऐलान कर दें कि भाई सेहरी का वक्त खत्म हो गया है, बस एक जुमला काफी है। वो भी मेरी समझ से इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर घर में घड़ी मौजूद है, हर घर में लोगों को मालूम है कि इफ्तार का वक्त खत्म कब होता है। ज्यादा इसकी भी अब जरूरत नहीं है। इंसानों को तकलीफ पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। ये दुनिया में, ये भारत में जो लोग हमसे नफरत करते हैं गैर मुस्लिमीन, उसमें एक बड़ी वजह ये है कि इनका ये एक महीना हमारे लिए मुसीबत हो जाता है। हमारे इस रहमत वाले महीनों को वो रहमत जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदतों की वजह से। खैर अल्लाह ने एक बार ऐसा कर दिया है कि सारी चीजें जो है ना वो खुद ब खुद रहमत बन गई हैं। पूछा गया है कि घर में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? घर में नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? ऐसे हालात में घर में नमाज
پڑھنا چاہیے. اگر 2 یا 3 آدمی ہیں تو جماعت کر لینا بہتر ہے, اور اگر اکیلے ہیں تو پھر گھر میں نماز پڑھیں جیسے پڑھتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ امریکہ سے سوال آیا ہوا ہے کہ مسجدوں میں جو ہے وہ ڈسٹینس بنا کر کے جماعت ہو رہی ہے, یعنی ایک آدمی اور دوسرے آدمی کے بیچ میں 4 فٹ کا فاصلہ ہے. تو ایسی شکل میں گھر میں اگر ہم جماعت کرتے ہیں تو ہم آرام سے سنت کے مطابق 4 آدمی ہیں جماعت کر لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو ایسے وقت میں ہمارا مسجد میں جانا زیادہ اچھا ہے یا گھر میں نماز پڑھ لینا اچھا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ کا دل کراہیت محسوس کر رہا ہے کہ یار اللہ کے رسول نے تو کہا تھا مل مل کے کھڑے ہو, لیکن یہ دیکھو یہاں 4 فٹ دوری سے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے, اگر ایسی دل کی کیفیت ہے تو اب یقینی بات ہے کہ آپ کا دل وہاں نماز میں نہیں لگے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جماعت سے نماز پڑھ لیں. دوسرا سوال انہی صاحب کا آیا ہوا ہے کہ مولانا میں کسی کو زکوٰۃ دیا کسی بھی شکل میں, اس کو بتا کر نہیں دیا. خیر بتانا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے. میں سمجھا تھا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, وہ اس کے ایلیجبل ہے, لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوا. اگر خدا نہ خواستہ تو ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر آپ نے یہ سمجھ کر دیا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, اس کے سرکمسٹانسز اس کے حالات کو دیکھ کر کے آپ نے سمجھا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ نے زکوٰۃ دے دیا, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. وہ بھلے اس کا مستحق تھا یا نہیں تھا, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے مولانا صاحب 70,000 لوگ حدیث میں آتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے, یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, فرمایا یہ وہ متوکلین ہوں گے کہ جو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے, علاج بھی نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی جھاڑ پھونک کراتے ہیں, نہ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 70,000 لوگ ہیں جن کا حساب کتاب کے بغیر جنت پہ جائیں گے. پوچھا گیا مولانا صاحب جب عورت حمل سے ہو تو اس کو کیا کام کرنا چاہیے؟ سوال مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو شرعی لحاظ سے کس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کی والدہ حمل سے ہوئی اور علامہ اقبال مطلب حمل میں تھے تو ان کی والدہ نے کبھی بھی جو ہے نا وہ حرام کوئی چیز نہیں کھائی. اس کی برکت دیکھیے, علامہ اقبال جیسا شخص پیدا ہوا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حاملہ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جب حمل سے نہ ہو تو حرام کھائیں. جیسے کہا جاتا ہے بھائی مسجد میں تو جھوٹ نہ بولو, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مسجد کے باہر جھوٹ بولو. تو اگر حمل کی حالت میں ہے تو بہتر یہ ہے کہ حرام سے پرہیز کرنا چاہیے, اور تاکہ ہونے والی اولاد, ہونے والا بچہ نہایت ہی نیک اور صالح بنے. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر عورتوں کو اس میں کوئی تکلیف ہے تو بعض لوگوں کا تجربہ ہے, یہ کوئی حدیث میں نہیں لکھا ہے, تجربہ ہے کہ سورہ مریم کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ مریم کی پوری ہی تلاوت کرنا ہے. جب آپ کا دل چاہے حاملہ عورت کا جتنی بھی آیتیں پڑھنا چاہیں سورہ مریم کی تلاوت کریں. بہرحال کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں اور حرام سے بچیں. یہ 2 کام منیمم کریں ضرور, اور ٹینشن میں نہ رہیں. پوچھا گیا کہ کیا کمیشن پر چندہ وصول کرنا جائز ہے؟ اس پر فتویٰ بہت واضح طور پر ہے کہ یہ جو چندہ کرتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جو کمیشن پر چندہ کرنے آتے ہیں, خیر اس بار اللہ نے کمیشن والا معاملہ ہی بند کر دیا. میں نے ایک تقریر کی ہے, 1 کرونا اور ہزاروں کو نصیحت, ایک یہ تقریر کیا, اور ایک میں نے تقریر کیا کہ کرونا اور رمضان. بہت سی چیزوں کو کرونا نے سیدھا کر دیا, بہت سی چیزوں کو. ابھی عید آئے گی, ہم تو کہتے تھے پہلے کہ عید کے دن یہ سمجھ کر مسافہ کرنا کہ آج کوئی سنت ہے, یہ صحیح نہیں ہے, لیکن کبھی نہیں ہم کنٹرول کر پائے. اس بار اللہ نے ایسا کر دیا ہے کہ مسافہ اور معانقہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. جب آدمی سیدھے سیدھے نہیں سنتا, کہتے ہیں نا کہ سیدھے انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرونا کے ذریعے ہزاروں چیزیں ختم کر دیا. ليلۃ القدر ہوتی تھی, مسجدوں میں اتنے قمقمے, اتنی لائٹیں, اتنا ہنگامہ, سب چیز سنت کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سنت پر عمل کرا دیا کہ ليلۃ القدر میں مسجد میں جمع ہونا کوئی سنت ہی نہیں ہے, بلکہ سنت ہے کہ اپنے گھروں میں, لہذا گھروں میں پرماننٹ آپ کو اور ہم کو لاک کر دیا گیا. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ جو کیا کہتے ہیں چندہ وصول کرنے کی جو بات ہے یہ جائز نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ میرے پاس 100 گرام سونا ہے اور شوہر کے اوپر 72,000 روپے قرض ہے,
تو کیا مجھ پر زکات ہے؟ دیکھیں دونوں الگ الگ مالک ہیں. آپ سونے کے مالک ہیں، ان کے اوپر زکات ہے، اور ان کے اوپر قرضہ ہے. جن کے اوپر قرضہ ہے وہ زکات نہیں دیں گے، لیکن آپ کے اوپر 100 گرام سونا ہے، لہذا آپ زکات دیں گی. اب عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ زکات کہاں سے دوں، میرے پاس کیش ہی نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیں، اگر کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اپنے سونے کو بیچ کر اپنے مسئلہ حل کرتی کہ نہیں کرتی ہیں؟ کرتی ہیں. اللہ کے لیے بھی کبھی سونا بیچا جائے، معلوم ہو کہ اللہ سے کتنی محبت ہے. ہمیشہ ہم نے سونا بیچا اپنے بچے کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنے شوہر کے مسئلے حل کرنے کے لیے. اللہ کے لیے کبھی نہیں سونا بیچا. کتنا خوش ہوگا اللہ جب اللہ کے لیے سونا بیچا جائے. وہی تو اصل مزہ ہے زکات دینے کا. اللہ کو معلوم ہو کہ دیکھو یہ بندی میری اتنی ہے کہ میری ضرورت کے لیے بھی سونا بیچتی ہے، اگر اپنی ضرورت کے لیے بیچتی ہے تو میری ضرورت کے لیے بھی بیچتی ہے. بہرحال زکات دینی پڑے گی. پوچھا کہ مولانا پی ایف کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اب کچھ قانون پی ایف کے بارے میں بدلا ہے کہ آپ پی ایف نکال سکتے ہیں. بہرحال پی ایف کے بارے میں اب تک کا جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ پی ایف کے اوپر زکات نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب، ایک صاحب نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ تراویح کے ایک سجدے میں 15 سونے کی اور ہر سجدے میں جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے. یہ کسی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی لفظ تراویح استعمال ہی نہیں کیا، لہذا یہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی کہ تراویح کے سجدے، ایسی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ لفظ تراویح حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے حضور کی جانب سے. پوچھا گیا مولانا صاحب، جمعرات کے دن 40 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے. یہ جو روایت نقل کی گئی ہے یہ شاید روایت ہے اور ضعیف ہے. بہرحال اس قسم کی جو روایتیں ہوتی ہیں، اگر آپ کر لیں گے عمل تو کوئی نقصان تو ہوگا نہیں. پڑھ لیجئے، مل گیا تو مل گیا، نہیں ملا نہیں ملا، لیکن پڑھنے کا کچھ تو ثواب ملے گا. پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی فالش زدہ ہے اور ہر وقت وہ ناپاک رہتا ہے تو ان کی نماز کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کا جواب میں انشاءاللہ انفرادی طور پر دوں گا، اور بھی 2 ایک مفتیوں سے اس پر بات چل رہی ہے. بات چل کے انشاءاللہ کل مجھے یاد دلائیے گا، جس کا بھی سوال تھا اس کو آپ دوبارہ یاد دلائیے گا، تو انشاءاللہ اس پر جواب ہم الگ سے دیں گے. پوچھا گیا اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کے زکوٰۃ، ہاں یہ مسئلہ تو ابھی میں نے بیان کر دیا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر دیا اور وہ اپنے آپ کو زکوٰۃ والا نہیں تھا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھا گیا ہے کہ مسجد کے بیت المال سے امام اور مؤذن کو تنخواہ دے سکتے ہیں؟ بھائی مسجد میں جو مال اکٹھا کیا گیا ہے، جو چندہ آتا ہے، تو اسی لیے آتا ہے کہ مؤذن کی تنخواہ دی جائے، لہٰذا وہ تنخواہ دی جا سکتی ہے، امام کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، مطلب مسجد کے جو بھی خرچے اس میں سے استعمال کیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا صدقہ فطر کا اصلی حقدار کون ہے؟ جو آدمی زکوٰۃ نہیں لیتا ہے وہ صدقہ فطر کا حقدار ہے، اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا صدقہ فطر کون دے گا؟ جو آدمی صاحب نصاب ہوگا وہی صدقہ فطر دے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہی ہے کہ ہر شخص کے اوپر صدقہ فطر، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو. امام اعظم علیہ رحمہ کا کہنا ہے کہ نہیں، اگر غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ فطر نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہونا الگ ہوتا ہے اور صدقہ فطر کا صاحب نصاب ہونا الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے، دستان رکھا ہوا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے، رکھا ہوا ہے، اس کو بھی جوڑا جائے گا. ایک آدمی کے پاس برتن بہت سے رکھے ہوئے استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی جوڑا جائے گا. تو وہ سب ملا کر کے اگر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو جائے گا، بعض لوگوں کا کہنا ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گا، تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا. تو آپ یہ بتا دیں، خلاصے کلام یہ ہے کہ تقریباً سبھی لوگ صاحب نصاب ہو جائیں گے. اگر 52.5 تولہ چاندی کو مقدار بنائیں گے اور ان چیزوں کی جو بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں ان کو شمار کیا جائے گا، تو ایک حد تک جو ہے وہ سبھی لوگ صاحب نصاب ہو جائیں گے یعنی صدقہ فطر دینے کے لیے. تو بعض لوگوں کی جو رائے ہے کہ 7.5 تولہ سونا کو معیار بنایا جائے، وہ بات معقول ہے، فتویٰ گر کے اس پر نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب جمعہ کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہم 2 لوگ ہیں اور ہماری ماں ہیں، باپ ہیں اور بہن ہیں؟ دیکھیں جمعہ کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی چاہیے، جس میں عورتیں شامل نہیں ہیں. مطلب عورتیں اگر 10 بھی ہوں گی تو ان کو شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عورتوں کے اوپر جمعہ فرضی نہیں ہے.
پوچھا گیا مولوی صاحب میں گھر بنا رہا ہوں اور 3-4 منزلہ گھر بنے گا، اس کے بعد کرایہ آئے گا، تو اس کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ جب گھر بن کر تیار ہو جائے گا اور کرایہ آئے گا، مہینے کا جو بھی کرایہ آتا رہے گا، سال بھر میں دیکھا جائے گا کہ وہ کرایہ پہ کتنا پیسہ بچا ہے۔ اگر اتنا بچا ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ دے گا، یا وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، مثال طور پر 2 لاکھ روپے کرایہ آیا سال کا اور 1 لاکھ روپے خرچہ ہو گیا، 1 لاکھ روپے بچے ہوئے ہیں تو 1 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ دے گا وہ، لیکن بلڈنگ پر زکوٰۃ نہیں دے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہے تو کیا بچہ بھی صاحب نصاب کے حکم میں ہوتا ہے؟ جب عورت صاحب نصاب ہے اور بچہ نابالغ ہے تو گویا کہ وہ بھی صاحب نصابی کی طرح ہو گیا، کیونکہ اس کو زکوٰۃ، بچے کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ جو زیور ہے اس پر زکوٰۃ کس لحاظ سے لگائی جائے گی؟ دیکھیں بار بار یہ سوال آتا ہے، بار بار جواب دیا جاتا ہے۔ زیور اگر آپ خریدنے جائیں گے تو اس کا ایک ریٹ ہے، بیچنے جائیں گے تو ایک ریٹ ہے۔ آپ کے پاس جو زیور موجود ہے اگر وہ بیچنے جائیں تو اس کا کیا ریٹ لگے گا، اسی کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پوچھا گیا ہے کہ بار بار سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار کپڑے نہ پہنے جائیں، کپڑے نہ خریدے جائیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسے موقع پر جب حالات ایسے خراب ہوں تو کیا پرانے کپڑے کو پہننا سنت ہے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ محض ایک درد دکھلانے کے لیے اور جو لوگ پریشان ہیں ان کو بتانے کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس ان کے دکھ درد میں، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کا ایک طریقہ ہے، لیکن شرعی لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوچھا گیا صدقہ فطر کا اصلی حقدار کون ہے؟ ابھی بتا دیا، صدقہ فطر کا اصلی حقدار وہ ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہی صدقہ فطر کا اصلی حقدار ہے۔ یہ باتیں جو سوالات آئے تھے ان کا جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔